بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم دون ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حسب الساعت کل ساعت ولیم و حافظ و قائد و نصر و مدد و معینہ حتی تسکن و فتون و تمتع فی طویلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا محمود بحق محمد یا علا و بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مولا ان تمام رضاداروں کا اس فرش ادا پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول نواز۔ میرا مالک میرے صحیح حسین کے ہاتھوں کا واسطہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے گا۔ میرا مالک تمام انجمن کی جتنے لوگ اس لحاظ سے محنتیں کر رہے ہیں خصوصاً رضوان بھائی بواتی شاہ جی اور تمام عزاداروں کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظر نیچی جھکا کر باواز بلند صلوات پھر بھی ایک مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اور میرے سامنے اس امام کے ماننے والے بیٹھے ہیں جس کا لقب ہے سید الموحدین، توحید پرستوں کا سردار۔ مل کے اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی یا رسول اللہ کے لیے سرکار سند العرب قمر حرم میری مراد حضرت ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنی اولاد قربان کی اور عرب کی عرب پتی خاتون بی بی ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کا احسان یاد فرمائے، مل کے نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اور جو میرے مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ اور زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لینا۔ یاد میں نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات
میں ساری آپ کی انجمن، ساری مادنی سنگت، ساری بارگاہ کی انتظامیہ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر طالب علم کو موقع دیا کہ میں آپ جیسے ذہین لوگوں کے سامنے آ کے گفتگو کروں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ بس بات شروع ہونے لگی ہے، بالکل مختصر سی حاضری ہے، یہ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا آگے۔ ہماری مجلسیں اسی طرح پرخلوص ہیں جس طرح امیر المومنین علی کی عبادت۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، میری بات پہ غور کیجئے گا۔ میں نے کہا ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری اسی طرح پرخلوص ہے جس طرح امیر المومنین علی کی عبادت۔ کائنات و عدم و عالم میں صرف علی ہیں جنہوں نے محراب عبادت میں آگے کہا تھا اے اللہ نہ میں تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، بھائی ہاتھ اٹھانا، کیا کہنے آپ کے، اور نہ ہی تیرے دوزخ کے خوف سے تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اچھا، اور جو باتیں علی کہہ سکتے ہیں وہ صرف علی ہی کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ ملیے گا، بس جلدی جلدی میں حاضری لگوانی ہے۔ یہ جو باتیں علی کہہ سکتے ہیں وہ صرف علی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے بھائی، ہاتھ اٹھانا، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ بھائی یہ بات علی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک بندے نے اٹھ کے علی سے سوال کیا، مولا آپ نے اضافہ بہت بڑا کر دیا کہ اللہ تو ویسا ہی ہے۔ بھائی نہ میں خطابت کا امتحان دینے آیا ہوں، نہ میں سماعت کا امتحان لینے آیا ہوں، میں آپ کے معیار سماعت سے مکمل بات ہے آپ کے حصے کی۔ ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ علی کیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا؟ بھائی آپ بات میں کہنے لو، کیا علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا تو نے کیسے سوچ لیا علی کسی بغیر دیکھے ہوئے کو سجدے میں سر جھکا لے؟ اوئے ہوئے ہوئے اے علی، کیا کہنے تو نے کیسے سوچ لیا علی کسی بغیر دیکھے ہوئے کو سجدے میں سر جھکا لے؟ بھائی خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں لی بلکہ کل ایمان سے لی ہے۔ اور علی فرما رہے ہیں کہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ علی کسی بغیر دیکھے ہوئے کو سجدے میں سر جھکا لے؟ بھائی توجہ چاہیے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن بندے کی آنکھ سے نہیں، عین اللہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندے کی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا، اگر دیکھنے والی آنکھیں عین اللہ ہوں۔ اچھا، اور ایک بات ہے، بات میں کرتا جاؤں، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے لیکن میں بات میرے دل میں پہنچاتا جاؤں۔ اچھا، مولا علی کو عین اللہ، وجہ اللہ ہمارے اہل سنت دوست بھی مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اہل سنت دوست بھی مانتے ہیں کہ بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، لیکن علماء کرام مانتے ہیں کہ مولا علی ہی عین اللہ ہے، مولا علی ہی وجہ اللہ ہے، مولا کا ہاتھ ہی ید اللہ ہے۔ صاحب انوار عشرہ مبشرہ نے اپنی کتاب میں لکھا، محب الدین تبری، کہ خلافت ثانی کا دور تھا، بے شمار یاد ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ طواف حرم کر رہا تھا، دور کون سا ہے؟ دور۔ ایک بندہ طواف حرم کر رہا ہے، بھائی توجہ چاہیے، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ ایک بندہ طواف حرم کر رہا ہے اور امیر المومنین بھی طواف حرم کر رہے ہیں۔ بھائی کیا دیکھیں، کیا منظر ہوگا کہ جب روح کعبہ بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ میں بھی بہت جلدی بات کہہ رہا ہوں، آپ بالکل بے نیازی کر رہے ہیں کہ روح کعبہ بھی کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ ایک بندہ علی نے دیکھا بار بار، عورتوں کی طرف غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ علی نے اسے روکا، وہ نہیں روکا۔ علی نے اسے منع کیا، وہ نہیں روکا۔ اچانک میرے مولا نے اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا۔ بھائی توجہ، علی نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا۔ بھائی دیکھیے، تھپڑ کسی عام بندے نے نہیں مارا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ بھائی علی کا تھپڑ ہے یہ۔
علی کے ہاتھ کی طاقت کون جانے، منہ پہ ہاتھ اور سیدھا ان کی بارگاہ میں. حضور دیکھیں جی، علی نے بھرے مجمع میں خانہ خدا میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. بھائی کیوں تھپڑ مارا؟ بھائی پوری توجہ چاہیے، تعریف ہوئے تو دشمن بھی کرے. بھائی کیوں تھپڑ مارا تجھے؟ جی علی نے مجھے اس شک کی بنیاد پہ تھپڑ مارا، علی نے مجھے اس شک کی بنیاد پہ تھپڑ مارا کہ میں عورتوں کی طرف غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں دیکھ تو نہیں رہا تھا. علی نے مجھے شک کی بنیاد پہ تھپڑ مارا. اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور کہا تجھے عین اللہ نے دیکھا. آئے ہائے ہاتھ اٹھانا، تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کر سکتا. رضی اللہ کیا کر سکتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، بھائی پوری توجہ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. توجہ سامعین، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ بھی بولیں تاکہ آپ پہچانے جائیں. میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانے جاؤں. آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کریں. آج چاند رات کی مجلس ہے، تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کریں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. لیکن بات بڑی مزیدار ہے. راکب صاحب جب میں بول رہا ہوں نا تو میں پہچانا جا رہا ہوں. توجہ صاحبان، آپ گفتگو کر رہے تھے تو آپ پہچانے جا رہے تھے. کمبر کیانی صاحب پڑھ رہے تھے، یہ پہچانے جا رہے تھے. جو بندہ گفتگو کرتا ہے وہی پہچانا جاتا ہے، لیکن جب علی بولتا ہے خدا پہچانا جاتا ہے. خدا پہچانا جاتا ہے. اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. بولنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. پھر وہی بات ہے کہ میں اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوں. ابن علی اپنی زبان کے نیچے چھپے ہیں، سہیل بھائی اپنی زبان کے نیچے چھپے ہیں، لیکن علی کی زبان کے نیچے خدا چھپا ہے. کے نیچے خدا چھپا ہے. علی فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں. پہلی بات میں دوبارہ تھا، میں نے کہا تھا ہماری مجلسیں اسی طرح پرخلوص ہیں جس طرح امیر المومنین علی کی عبادت. اور 1442 ہجری کا چاند اس بات کا گواہ بن گیا کہ ہم بھی حسین کی رضاداری نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ دوزخ کے خوف سے. ہم بھی کریم کربلا کی رضاداری نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں. اور دھیمی آواز میں ایک بڑی بات ہے، جو اکثر بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ دھیمی آواز میں کی جاتی ہیں. توجہ صاحبان، دھیمی آواز میں بڑی بات کہنے لگا ہوں. عزادار کے لیے جنت مانگنے کی چیز نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے. اللہ میری بات کہاں تک پہنچی ہے؟ دونوں ہاتھ بند کر گئے ہیں. سید آپ کو سلام. عزادار کے لیے جنت جو ہے وہ مانگنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بانٹنے کی چیز ہے. عزادار ہو یہاں سے لگے. اور یہ غدیر کی یاد میں منبر سج گئے ہیں اور یہاں پہ کریم کربلا کے وکیل کریم کربلا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اچھا، اور حسین کو مجھ جیسے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے نا صاحبان؟ کریم کربلا کو مجھ جیسے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے. میں بات ایک بڑی کہنے لگا ہوں جلدی. بھائی پوری توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کو مجھ جیسے وکیلوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ حسین کا مقدمہ تو 10 محرم ملی اصغر نے ایک مسکراہٹ سے جیت لیا. ہائے 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 ہائے. حسین کا مقدمہ تو علی اصغر جیت گئے تھے. 4 مصرے میں پڑھ دوں میں یہاں پہ کہ وہ جبر جس کی تمنا وجود تھی لوگوں. بھائی پوری توجہ چاہیے.
وہ جبر جس کی تمنا وجود تھی لوگوں، اسے عدم کے گھڑے میں اتار ڈالا تھا، اور حسین لائے تھے لشکر فقط بہن کے لیے، یزیدیت کو تو اصغر نے مار ڈالا تھا۔ یزیدیت کو تو اصغر نے مار ڈالا تھا۔ عزیزانو بس کوشش کرو کہ اس صف کی معرفت حاصل کرو۔ جس صف پہ آپ بیٹھے ہیں نا، مولا جانتے ہیں کہ اگر ہم اس صف کی معرفت حاصل کر لیں تو اللہ جانے ہم حسین کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام صف نہیں ہے، کوئی عزاداروں کا کم مقام نہیں ہے، خدا کی قسم۔ میں ابھی کتاب میں پڑھا تھا، صاحب ادمۃ الثاقبہ سید محمد باقر دشتی بہبانی نے لکھا، سیدزادہ ایک مدینہ کی عورت تھی، طوائف تھی ایک مدینہ کی، اس کے ہمسائے میں کسی عزادار کا گھر تھا، پیشہ ور طوائف تھی، اور اس کے پڑوس میں ہمسائے میں ایک عزادار کا گھر تھا۔ وہ روایت کرتی ہے کہ میں دیکھتی تھی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، ان کے گھر میں گریہ و ماتم ہوتا تھا، لیکن میں کبھی گریہ میں گئی نہیں، میں ماتم میں کبھی گئی نہیں۔ کہتی ایک دن مجھے آگ چاہیے تھی، کوئی چیز جلانے کے لیے مجھے آگ چاہیے تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نیاز بنا رہے ہوں گے، میں بھی جا کے وہاں سے آگ لے آتی ہوں۔ عزادارو وہ آگ لینے گئی، جس پتیلے میں امام حسین کی نیاز پک رہی تھی نا، اس کے نیچے آگ بجھی ہوئی تھی، اس کے نیچے آگ جل نہیں رہی تھی۔ وہ سارے ماتم کر رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، لیکن آگ بجھی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے سوچا چلو میں آگ جلا دیتی ہوں، ان کا کام بھی ہو جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے آگ کو جلایا اور آگ لے کے اپنے گھر آ گئی۔ آ کے جو آگ والا کام تھا اس نے مکمل کیا، اس کے بعد سو گئی۔ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ایک مستور ہے اور اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بھائی زمین پہ بیٹھ کے رونے والے اپنی عزت کو سمجھیں۔ ایک مستور ہے، پیشہ ور طوائف ہے، بہار میں بھی یہ بات موجود ہے اور ادمۃ الثاقبہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ پیشہ ور طوائف کہتی میں سو گئی، میری خواب میں ایک مستور آئی اور ساتھ اس کے دو ننے ننے بچے تھے، اور آ کہتی آ میری جنت میں آ جا۔ پاک سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، ہائے کہنے والے اللہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، آ جا میری جنت میں آ جا۔ کہتی میں نے کہا کہ تم زندوں کو جو جنت دیتی ہے کیا تم محمد کی بیٹی تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں میں محمد کی زخمی پہلو والی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ جانتی ہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں؟ بی بی آپ جانتی ہو کہ میرے کتنے گناہ، میں کتنے گناہ گار ہوں؟ حسین کی ماں نے رو کے فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں بی بی میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ کیونکہ میرے حسین کے ماتمی ماتم کر رہے تھے، تو نے آگ جب جلائی وہ نیاز بنی، وہ میرے حسین کے ماتمی کھاتے رہے تھے۔ عزادارو اتنا ماتمی کا مقام ہے، اتنا عزادار کا مقام ہے۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلا جاؤں آج، کیونکہ چاند رات کی مجلس ہے، عزادارو فضائل پڑھے جائیں گے یہاں پہ ضرور، کیونکہ ممبر ہے یہاں پہ ولایت امیر المومنین پہ گفتگو ہوگی، فضائل پڑھے جائیں گے، لیکن یہ دن رونے کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا کہ امام صادق جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا مولا مسکرانا چھوڑ دیتے تھے۔ کوشش کرنا ان دنوں کو اس طرح گزارنا کہ بندہ آپ کو دیکھے نا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے اس کا کوئی نقصان ہوا۔ سید حسن یزدی ایران کے عالم دین ہے، انہوں نے 40 شب جمعہ لگاتار ایک عمل کیا، اگر وہ عمل کیا جائے تو آپ کی شہداء کربلا کے ساتھ، شہداء کربلا میں کسی ایک شہید کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ سیدزادہ 40 جمعرات لگاتار اس سیدزادے نے وہ عمل کیا، اس کی ملاقات پتہ کس کے ساتھ ہوئی؟ اس کی ملاقات ہوئی حبیب ابن مظاہر کے ساتھ۔ سیدزادے نے حبیب کو کرسی پیش کی اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا نہ تو اولاد بطول ہے، میں تیرے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، آ میرے ساتھ صفحہ ادا میں بیٹھ۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر اور سیدزادہ کو بیٹھ کے زمین پہ، سیدزادے نے ایک سوال کیا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، کہا کہ انبیاء اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو حسین کے 72 میں شامل ہے نا اس کی الگ شان ہے۔ صدیق و شہداء اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ شہداء کربلا کی ایک اپنی شان ہے خدا کے ہاتھ میں۔
لیکن کبھی آپ کی زندگی میں بھی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین کی محبت دانے والی جو تسبیح ہے نا اس کا ایک دانہ قرار دیا، لیکن آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ انسان کی خواہشات بدلتی رہتی ہیں نا، انسان کی ایسی روٹین ہے، نیچر ایسی، اس کی خواہشات بلند ہوتی جاتی ہیں۔ جس کے پاس ایک مکان ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے میرے 2 مکان ہو، جس کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں۔ سید حسن یزدی نے پوچھا کہ شہدائے کربلا میں سے حبیب بن مظاہر سے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ سننا اپنا مقام اداکارو، بی بی سیدہ کے بیٹے کو رونے والوں، سننا اپنا مقام۔ پتہ کیا کہا حبیب بن مظاہر نے؟ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں رو کے کوئی اور خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے، کبھی ہم اگر دنیا میں ہوتے نا حسین کی صف عزا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اداکارو، یہ اپنے اوپر فخر نہ محسوس کیا کرو کہ میں حسین کے کام آ رہا ہوں، بلکہ حسین کا شکریہ ادا کیا کرو کہ حسین نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا۔ اور مشہور روایت ہے کہ مدینے کے لوگ چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، پاک سیدہ پہلی نسلوں پہ کرتے، بلکہ جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی پورے مدینے کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا، مودت فی القربہ سمجھنا، ان دنوں کو ایسے گزارنا جس طرح ایک اچھی نیت اپنے مالک کا غم بناتی ہے۔ اللہ دارو، تم نے اپنے گھروں میں یہ چاند دیکھا، امن میں چاند دیکھا، یہ چاند زہرا کے چاند نے قادسیہ میں دیکھا۔ اللہ دارو، جب کریم کربلا نے چاند دیکھا، حسین نے رو کے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور مقتل کی یہ روایت ہے کہ حسین اپنے گھوڑے سے زمین پہ آئے، قادسیہ کے مقام پہ حسین نے یہ چاند دیکھا، اور قادسیہ سے لے کے کربلا تک سفر حسین نے پاؤں سے نالین بھی اتار دی، سر سے امامہ بھی اتر گیا، اور حسین پیدل سارا سفر کرتے رہے۔ اللہ دارو، بیویاں پیچھے اپنے محملوں پہ تھی، حسین کا اترنا تھا، عباس بھی اتر گئے، علی اکبر بھی اتر گئے۔ اللہ دارو، جب ان نے چلنا شروع کیا نا تو بیویوں نے محسوس کیا کہ جتنے بھی گھوڑا سوار ہیں وہ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے ہیں، اپنی سواریوں سے اتر گئے ہیں، کہ قافلے کی رفتار آہستہ ہو گئی ہے۔ بی بی زینب کو پتہ چلا کہ حسین اپنے گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور حسین رو رہے ہیں۔ اللہ دارو، بی بی نے رو کے کہا حسین کیا تو سواری پہ آتا ہے کہ زینب بھی اپنی سواری سے اترے اور تیرے ساتھ پیدل چلے؟ اور تیرے رونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ امام حسین نے رو کے کہا زینب میں نے بس قادسیہ سے لے کے کربلا تک پیدل چلنا ہے، میری بہن تو کربلا سے کوفہ جائے گی، کوفہ سے شام جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم السیدہ۔ زینب تیرے سفر بہت بلند ہے، تجھے بڑا سفر کرنا ہے میری ولایت کے لیے، میری محبت کے لیے۔ عزیزانو، یہ بڑا پیار تھا بی بی سیدہ زینب میں اور امام حسین میں۔ جب بی بی سیدہ زینب دنیا میں آئی ہیں نا، بی بی سیدہ کا نہ گریہ رک رہا ہے نہ آنکھیں کھل رہی ہیں، نہ گریہ رک رہا ہے نہ آنکھیں کھل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے زینب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور رو کے کہا اسکتی، بیٹا خاموش ہو جا اور آنکھیں کھول۔ بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ امیر المومنین علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آگے یہی کہا بیٹا آنکھیں کھول، گریہ روک۔ نہ بی بی کا گریہ رکا نہ آنکھیں کھلی۔ اللہ تعالیٰ، امیر حسن آیا، حسن نے آگے اپنے ہاتھوں پہ اپنی بہن کو اٹھایا اور رو کے کہا زینب گریہ روک، آنکھیں کھول۔ اللہ تعالیٰ، علماء مقتل نے لکھا بی بی کا گریہ نہیں رکا۔ اللہ تعالیٰ، آیا ہے پھر کربلا کا غریب حسین۔ یار ہائی کی آواز تو بلند کرنا تھا، اور کیا یار کرم ہے تمہیں، تو ہائے کرتا ہے، وہ بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے وہ دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ کتنی کریمہ ہے وہ بی بی۔ اللہ بی بی کا نہ گریہ رکا نہ آنکھیں کھلی۔ جب آیا ہے نا کربلا کا غریب حسین، اور امام حسین نے رو کے فرمایا زینب جو پہلے آئے ہیں نا وہ سارے امیر ہیں، جو پہلے آئے ہیں نا وہ سارے امیر ہیں، میں تیرا غریب بھائی ہوں۔ زینب گریہ بھی روک، آنکھیں بھی کھول۔ اللہ تعالیٰ، بی بی زینب نے آنکھیں بھی کھولی اور گریہ بھی روکا اور رو کے کہا حسین کبھی ایک وقت آئے گا میں کہوں گی حسین آنکھیں کھول، پھر حسین آنکھیں بند نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ، آ گیا پھر شام والا بازار،
میں نے کل لیکن روایت پڑھی ہے بریڈ فورڈ، خدا کی قسم اس کے بعد مجھے مومنین نے پڑھنے نہیں دیا. اس رنگ میں سید زادیوں کا استقبال کیا گیا کہ شام کی دیواریں سرخ ہو گئی. جب شام والا بازار آیا ہے نا تو بی بی اس وقت آئیں، اس طرف آئیں جہاں امام حسین کا سر نوکے سے نابے تھا. بی بی نے رو کے کہا حسین آنکھیں کھول، اب تیری بہن کی منزل آ گئی ہے. اللہ حسین کی آنکھیں بند ہونے لگی. اللہ بی بی نے کہا حسین آنکھیں کھول، میں تیری مقتل میں 70 قدم پہ کھڑی ہو کے تیری مقتل دیکھتی رہی. امام حسین